مقدر سنور جاتا ہے، ان سے بغاوت کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، ان سے بغاوت کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ حضرت صاحب خطیب اعظم ہندوستان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر بیدار ہیں تو آپ انشاءاللہ بیداری کا ثبوت دیں گے کہ ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے۔ کہ شاعری کا مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے کہ ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ اور جب عصر علی کی تھی قضا، مسکرا کے آپ نے کہا آفتاب لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار کیجئے، آفتاب لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار کیجئے۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک معاملہ بولنا، دوسرا معاملہ پتہ نہیں قسم کھا کے آیا ہے کیا۔ ایک آدمی سسرال گیا تو سسرال میں اسے سسر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ نوشہ بابو کو بلاؤ کہ آگے کھانا کھا لے۔ تو داماد کو بلانے کے لیے وہ رسالے صاحب گئے، انہوں کے پاس گئے کہ چلیے جیجا جی کھانا کھا لیا جائے۔ بولا نہیں ہم نے کھائیں گے۔ کہا کہ جاؤ نا بابو، پھر سے جا کے بولو نا۔ پھر وہ گیا، بولا نہیں کھائیں گے۔ پھر اپنے ابا کو آگے بتایا کہ ابا حضور یہ کھانا کھانا نہیں جاتے ہیں۔ بولا کہ جا کر کے بولو نا کہ کیوں نہیں کھانا جاتا ہے۔ تو پھر جا کر کے پوچھا کہ قسم سے میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بولا کہا ہے؟ بولا طبیعت ٹھیک نہیں، قسم سے آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ آیا اور آ کر کے بولا ابا آج وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ بولا کہا چلو ہم چلتے ہیں دیکھیں کیسے کھانا نہیں کھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ایک دم وہ کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قسم کھا لیا۔ کہا اللہ کا شکر ہے کچھ تو کھایا بھوکے نہیں، کچھ تو کھایا ہے بھوکے نہیں۔ اس لیے اس طرح سے اگر حسینی محفل میں بیٹھیں گے، آل پیغمبر کی موجودگی میں اگر ہم اس طرح سادگی اور شانتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ یاد رکھیں یہ ہندوستان ہے۔ اس لیے ہندوستان میں آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے، پارلیمنٹ سے آپ کا حق آپ کو دے دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پردے والدین کانفرنس، خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ فلواری شریف، حضرت مولانا لائق احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت واہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسوف یأتی اللہ بقوم يحبه ويحبونه، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس محفل پاک کو نسبت حضور تاج العارفین پیر مجیب اللہ کے غلاموں سے، اور غلام بیٹھے ہیں اور زندہ دل ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ گہربار میں عشق و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبیتہ واصحابہ وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے معمول کے مطابق دو تین شعر آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو، سبحان اللہ۔ بہت دن ہو گئے سنے اللہ۔ وہ
اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، سبحان اللہ، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، وہیں مل گیا کنارا جہاں ناؤ ڈگمگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مل گیا کنارا، واہ واہ، جہاں ناؤ ڈگمگائی۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، کیا بات ہے، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہیں محمد، میرے ساتھ ہیں محمد، میرے ساتھ ہے خدا، میرے ساتھ ہے محمد، اور کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، وہیں مل گیا کنارا جہاں ناؤ ڈگمگائی، اور میں ہوں صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، کہ میں ہوں صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام ہے بھٹکنا، میرا کام ہے بھٹکنا، تیرا کام رہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان گرے مجید، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میں ہوں صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام ہے بھٹکنا، تیرا کام رہنمائی۔ محمد النبی الامی وعلی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه وآله أجمعين۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میں ایسی قوم لاؤں گا، ان قریب میں ایسی جماعت لاؤں گا، ان قریب میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ جس سے میں محبت کروں گا اور میرے محبت کے بعد وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے محبت کروں گا اور پھر وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ تو محبت اللہ پہلے کرے گا یا بندہ پہلے کرے گا؟ کیا سنا ہے آپ نے ہمیشہ؟ عبادت کرو، عمل کرو، اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، اللہ کے مقرب ہو جاؤ۔ مگر اللہ یہ تو عام چیز ہے، مگر اخواص کی بات یہاں پر ہے، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہے جو خواص ہے، جو سلیکٹڈ ہے۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں ایسی جماعت لاؤں گا، ایسے لوگوں کی تخلیق کروں گا جس سے میں محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کیسے اللہ پہلے محبت کرے گا، پہلے عمل کچھ ہے ہی نہیں، پہلے ہی محبت ہوگا، کس بنیاد پر؟ وہ عمل کیا کیا، وجہ کیا تھی محبت کرنے کی؟ آگے آئی حدیث قدسی جو اس آیت کی تشریح کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اب قرآن کو تو حدیث سے سمجھیں گے، قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ حدیث سے سمجھیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی سے محبت کر لیتا ہے، نادا جبریل کو بلاتا ہے۔ جب محبت کر لیا تو کہتا ہے اے جبریل انی احب فلانا، اللہ کہتا ہے جبریل انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے کیا حکم ہے، تو محبت کر رہا ہے فلاں سے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا احبہ، اے جبریل احببہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پہلے خود کیا، اس کے بعد کہہ رہا ہے اے جبریل میں نے محبت کیا ہے فلاں شخص سے، تو بھی کر، احببہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل کہتے ہیں فَأَحْبَبْتُ، تو میں محبت کرنے لگا، اور جب محبت کر لیا تو میں نے خالق کائنات سے پوچھا اے اللہ اب آگے کیا حکم ہے؟ تو نے محبت کیا، مجھ سے محبت کروایا، اب آگے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا اے جبریل نادی فی السماء، جا کر آسمان میں ندا لگا دو۔ کیا ندا لگاؤ؟
ندا یہ لگاؤ کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرواتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل امی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات تو نے فلاں سے محبت کی، مجھ سے کروایا، فرشتوں سے کروایا، آگے کیا ہوگا؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا اے فرشتوں، اے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ دنیا میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں میرے محبوب کی محبت کو ڈال دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت الہی، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف قرآن نے کیا کہا کہ میں ایسی قوم لاؤں گا، اللہ کہہ رہا میں ایسی جماعت تیار کروں گا جس سے میں محبت کروں گا، جب میں محبت کرنے لگوں گا تو وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اور یہ حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح کہ اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے جبریل میں نے کر لیا محبت، تو نے بھی کر لیا، فرشتوں نے اعلان بھی کروا دیا، اب کیا دنیا میں جو لوگ ہیں جو اس لائق ہیں ان کے دلوں کا انتخاب کر۔ یہ محبت سب کے دلوں میں نہیں ڈالی جاتی، یہ محبت سب کے دلوں میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اللہ انتخاب فرماتا ہے اور انتخاب اس کا فرماتا ہے جو باادب ہوتا ہے، اس کو فرماتا ہے جو باادب ہوتا ہے، چونکہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت ہلال علیہ السلام فرماتے تھے جو ادب کے حد سے گزر گیا نہیں دین اس کے نصیب میں، جو ادب کے حد سے گزر گیا نہیں دین اس کے نصیب میں، یہ وہ فضل خاص کریم ہے کسی بے ادب کو ملا نہیں، یہ وہ فضل خاص کریم ہے کسی بے ادب کو ملا نہیں، جو با ادب ہوتا ہے انتخاب اسی کا کیا جاتا ہے، جو با ادب ہوتا ہے انتخاب اسی کا کیا جاتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے انتخاب کیا ان دلوں کا جس میں اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیا، جب محبت ڈل گئی، جب محبت دل میں داخل ہو گئی تو چاہنے والے کبھی تاج العارفین پیر مجب اللہ کو چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہنے والے کبھی حضرت خواجہ غریب نواز کو چاہنے والے نظر آتے ہیں، چاہنے والے کبھی غوث اعظم کو چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہنے والے حضرت محبوب الہی کو چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اولیاء کرام سے جو محبت ہوتی ہے خود سے نہیں ہوتی، اللہ کا عطا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضل خداوندی، خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف، فیضان پیر مجید، اولاد رسول، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو محبت کی بات تھی، اس حدیث میں تو محبت کی ترغیب دی گئی۔ ایک اور حدیث جبریل حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے من عادا لی ولیًا، ابھی بات ہوئی محبت کرنے والوں کی، ابھی بات ہوئی ان کی جن کے دل کو اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کرنا منتخب کر لیا ان کے ادب کی وجہ سے، اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کے دل کو اللہ نے سلیکٹ نہیں کیا، اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کے دل میں اس کے محبوب کی محبت ہو، اس کے بارے میں فرمایا من عادا لی ولیًا، من عادا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، دشمنی کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، دشمنی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سب و شکر لان تان ہو، گالی گلوچ ہو، صرف یہی دشمنی نہیں ہے،
دشمنی تو بغض بھی ہے، دشمنی تو حسد بھی ہے، دشمنی تو بے ادبی بھی ہے، دشمنی تو گستاخی بھی ہے، یہ تمام چیز دشمنی کے قبیل ہے۔ من عادی لی ولیًا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، فقط آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اگر جنگ کا اعلان کر دے، کسی غیر کی طاقت ہے اس کو بچا لے؟ بالکل نہیں۔ واہ، اب غور کرے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو تارک صلاۃ ہے میں اس کا دشمن ہوں، جو تارک صوم ہے وہ میرا دشمن ہے یا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ جو عمل چھوڑنے والے ہیں میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ کہا یہ کہ جو میرے محبوب سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو کیا نماز بچا پائے گی؟ سجدے بچا پائیں گے؟ روزہ بچا پائے گا؟ زکوٰۃ بچا پائیں گے؟ حج بچا پائیں گے؟ نوافل بچا پائیں گے؟ تسبیحات بچا پائیں گے؟ نہیں بچا سکتے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا چاہے جتنا عمل کر لو، بغض ولی ہے تو یہ عمل کسی کام کا نہیں۔ بغض علی ہے، بغض ولی ہے، بغض ہے اور عداوت ہے میرے محبوب سے، تو یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ نوافل، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ عبادات کسی کام کے نہیں۔ لہذا اگر صدقات کو چمکانا چاہتے ہو، نماز کو چمکانا چاہتے ہو، حج کو چمکانا چاہتے ہو، اس کے اندر عبادت کی روح ڈالنا چاہتے ہو تو پہلے میرے ولی سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، کیا نماز کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز اس طور پر پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کون دیکھتا ہے مسجد میں؟ اللہ ہے۔ یہاں پر کوئی جو تحریمہ باندھے اور اللہ کا تصور آ جائے اور دیکھے نماز میں اللہ کو؟ ہے کوئی ایسا؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز اس طور پر پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ عمل ایسا نہیں ہے، تمہاری نماز اس لائق نہیں ہے یا تمہاری نماز کا معیار وہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تو کم سے کم یہ استحضار ہو، کم سے کم اتنا تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اصطلاحی ترجمہ ہے، یہ حدیث کا اصطلاحی ترجمہ ہے، اس کا ایک تصوفانہ ترجمہ بھی ہے، اس کا ایک عارفانہ ترجمہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم نماز اس طور پر پڑھو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اب یہاں پر کانا کی نفی، یہ کانا جو ہے وہ تامہ نہیں، کانا کو تامہ مان کر یہ ترجمہ کرے وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں ہوگے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہیں ہوگے یعنی اپنی ذات کی نفی کر دو گے، اپنا وجود جب ختم کر دو گے، اپنی نفی کر ڈالو گے، اپنا وجود جب ختم کر ڈالو گے، جب تم خود کو کل عدم سمجھو گے، تراہ تب دیکھ لو گے۔ سمجھ میں آیا عارفانہ ترجمہ؟ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، وَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تم نہیں ہوگے تو دیکھ لو گے، جب تم نہیں ہوگے۔ یہ فلسفہ حضرت شیخ ابن العربی کا ہے۔ یہ فلسفہ کس کا ہے؟ انہوں نے ایک فلسفہ دیا وحدت الوجود کا۔ کیا دیا؟ وحدت الوجود۔ یہ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود میں جو عارف ہوتا ہے جب مراقبے میں ہوتا ہے تو وہ ہر ایک چیز کی نفی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے
اور جب وہ مراقبے میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں نظر آتا. بات سمجھ آئی؟ جب وہ مراقبے میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی شے نظر نہیں آتی. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف حق ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے. تو کہا یہ جو انسان نظر آ رہے ہیں، یہ جو اشجار نظر آ رہے ہیں، یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ جو سمندر نظر آ رہے ہیں، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ جو چرند پرند نظر آ رہے ہیں، یہ جو جمادات نظر آ رہے ہیں، تمام حیوانات نظر آ رہے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کے وجود کا مظہر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا اپنا کوئی، ارے میرے اللہ نے مجھے تخلیق کیا تو ہم ہیں، اور جب تخلیق نہیں کیا تو کہاں؟ جب میری تخلیق نہیں ہوئی تھی تو کہاں تھے؟ نام و نشان نہیں تھا. تو ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اور یہی اللہ کا مظہر ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہیں ہوگے تراہو دیکھ لو. پہلے اپنی ذات کی نفی کرو، خود کو مار دو، خود کو ختم کر ڈالو. جب خود کو ختم کر ڈالو گے تو اللہ کو دیکھ لو گے. جب خود کو ختم کر ڈالو گے تو اللہ کو دیکھ لو گے. خود کو کیسے ختم کیا جائے؟ قرآن نے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے ولی کا معاملہ تو ایسا ہے جب وہ عبادت کرتے ہیں تو پاش پاش ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بعض اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو جاتے اور ہر اعضاء اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ہر اعضاء اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہماری نظر دیکھ سکتی ہے. ہماری نظروں میں اس بصارت میں وہ پاور ہے کہ ان جلووں کو دیکھ لیں، ان شخصیتوں کے عروج کو دیکھ لیں، ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ لیں. نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے کہا گیا مت کچھ سوچو، صرف محبت کرو. ولیوں کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ادراک فہم سے بالا تر ہے. وہ ذات، وہ شخصیت، وہ وجود ہمارے آنکھوں سے بالا تر ہے، نہیں دیکھ سکتے ان کی شخصیتوں کو. فرمایا گیا وَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہیں ہوگے تراہو دیکھ لو. تو پہلے اپنے آپ کو ختم کرو، اپنے ظاہر کو مار دو. لوگ تو ظاہری پر جاتے ہیں نا، جبہ اور دستار اور پگڑی نظر آ گئی ہر شخص اس کے پیچھے دوڑے گا. بہت بڑا اللہ کا ولی ہے نا. آج کل تو پیر صاحب لباس میں جانے جاتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی صوفی بیٹھے جو نہ لباس میں ہے، نہ چمک دمک میں ہے، نہ لوگوں کے لیے اپنی زینت اختیار کر رہا ہے، تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ اللہ کا ولی تھوڑی ہے. اللہ کا ولی ہوتا بڑا جبہ ہوتا، لمبا شملہ ہوتا اور وضع قطع میں ہوتا، تب نہ اس سے بری لوگ پھر رہے ہیں. آج دیکھیے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، کس لیے؟ مریدوں کی تلاش. کس کے لیے گھوم رہے ہیں؟ مریدوں کی تلاش میں. ایک بار حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، نام سنا ہے آپ لوگوں؟ وہی داتا گنج بخش جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو 40 روز تک آپ کے مزار میں معتکف رہے. وہ علی ہجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے شیخ کے ساتھ کہیں جا رہا، کہیں سفر پر تھا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جبہ و دستار میں ہے، وضع قطع میں ہے، خرقہ اس طرح پانا ہے جیسے صوفیوں کا خرقہ ہو، وضع قطع صوفیانہ بنا رکھا ہے، اور خرقہ صوفیت پہن کر کے لوگوں کے سامنے دامن اٹھا کر کے لوگوں سے مانگ رہا ہے. اور کوئی آ رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے ان کے دامن میں، کوئی کچھ ڈال رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے.
اور لوگ ان کے تعلق سے لعن طعن بھی کر رہے ہیں، جو کہ طعن و تشنیع بھی کر رہے ہیں، کوئی بری نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے اور ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچی شخصیت یہ جبہ و دستار میں یہ وضاقتہ کے ساتھ ہیں اور اس طرح ان کی بے رسوائی ہو رہی ہے، اس طریقے سے لوگ ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو اپنے شیخ سے پوچھا، کون؟ حضرت علی حجویری اپنے شیخ سے پوچھا، حضور یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا معاملہ دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ کوئی صوفی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، نہ جائیں ظاہری پر پھنس جائیں گے، نہ جائیں ظاہری پر، ان کے پیچھے جائیں جو اپنے ظاہری کو مار دیتے ہیں، ان کے پیچھے جائیں۔ تو ان کے شیخ نے کہا، حضرت علی حجویری کے شیخ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیر مریدوں کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مرید کے لیے گھومتا پھرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لہذا جب ان کا پیر مریدوں کا مرید ہوتا ہے تو اس کے مرید کا یہ حال ہوتا ہے کہ لوگوں کے نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پیر کو تو کسی چیز کی جستجو نہیں ہونی چاہیے، وہ تو یریدون وجہہ، اس کو تو صرف یار کا مکھڑا چاہیے، وہ تو تلاشے کے راہی میں لگا رہتا ہے، اس کو تو اللہ کا دیدار چاہیے، وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا ہے، اس کے اعمال اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ ہم اور آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے بولیے، کیوں کرتے ہیں؟ یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ کہے کہ مجھے جنت کی امید نہیں ہے، نہ لالچ ہے؟ سب کہے گا کہ جنت چاہیے، سب کہے گا جنت میں جانا ہے، سب یہی کہتا ہے نا۔ اس لیے عبادت کرتے ہیں، رات کو اٹھتے تہجد پڑھتے ہیں، تسبیح لاتے ہیں، پوچھتے کیوں کر رہے ہو؟ جنت میں جانا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، بات حقیقت ہے کہ جنت میں جانا ہے اور جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ہے، تبھی نہ جنت میں جائیں گے۔ مگر قربان جاؤ اس جماعت پر جس کے غلامی کا پٹا ہماری گردنوں میں ہے، قربان جاؤ اس اہل اللہ پر جو عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ جنت مل جائے، ان کو نہ جنت کی پرواہ نہ دنیا کی پرواہ، وہ تو عبادت اس لیے کرتے ہیں یریدون وجہہ، تاکہ اللہ کا دیدار حاصل ہو، صرف اللہ کے دیدار کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اہل شریعت کی منزل کیا ہے اور اہل طریقت کی منزل کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ دشواری تو نہیں ہو رہی؟ بہت زیادہ گاڑا اسلوب میں نہیں بول رہا، بہت موٹے موٹے الفاظ میں بول رہا تھا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ ایک طرف ہے شریعت اور ایک طرف ہے طریقت، ایک طرف ہے اہل شریعت اور ایک طرف ہے اہل طریقت۔ انہوں نے پوچھا کہ اہل شریعت کی منزل کیا ہے اور اہل طریقت کی منزل کیا ہے؟ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری سے یہ سوال ہوا تھا، تو صوفی حمید الدین ناگوری نے کہا کہ بہت ڈیفیکلٹ سوال کر دیا، یہ سوال جو کوشچن ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت پیچیدہ سوال کر دیا تم نے۔ فرمایا گیا بتایا جائے اہل شریعت کی منزل کیا ہے، اہل طریقت کی منزل کیا ہے؟ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں اہل شریعت کی منزل جنت ہے اور اہل طریقت کی منزل وجہ اللہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانقاہ عالم بنا، عظمت والدین کانفرنس۔ اہل شریعت کی منزل جنت ہے اور قرآن میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، پر اہل طریقت کی منزل جنت نہیں ہے، وجہ اللہ، وہ اللہ کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں، اس لیے وہ عبادت اس طور پر کرتے ہیں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ان کا پورا وجود اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ
तराहू, जब अपना वजूद खत्म कर डालोगे, अपनी नफी कर डालोगे, अपने जाहिरी को मार दोगे, तब अल्लाह को देख लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, आगे फरमाया गया, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। एक तरफ तो ये बात जो तक़वा वाले हैं, जो अमल वाले हैं, उनसे ये कहा गया कि अमल कर रहे हो करो, मेरे वलियों से बुग़्ज़ ना रखना, वरना सारा अमल धरा का धरा रह जाएगा। और एक तरफ फरमा रहा है, यहाँ पर घुल रहे अल्लाह, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। मगर याद रखो, तक़र्रुब तो फ़राइज़ व वाजिबात के पाबंदी से ही आती है। मोहब्बत तो है, मगर मोहब्बत के साथ साथ फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल ज़रूरी है। अगर कोई ये कहे कि हम अल्लाह का वली और नमाज छोड़ के बैठे, बात ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को सूफी कहते हैं और खानका वाले समझते हैं, मगर नमाज से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं, हरा हरा रंग पहन करके घूमते रहते हैं और ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो तसव्वुर में नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा फतवा ज़ाहिरी पर लगता है, फतवा ज़ाहिरी पर लगता है, नमाज फर्ज है, पहले उसको पढ़िए, क्योंकि अल्लाह का राय जो तक़र्रुब हासिल होता है वो फ़राइज़ व वाजिबात से। और लगातार बंदा नफिल पढ़ते रहता है यहाँ तक कि वो मेरे करीब हो जाता है। मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, वो नफिल के जरिए मेरी कुर्बत इख्तियार कर लेता है, और जब कुर्बत इख्तियार कर लेता है हत्ता उहिब्बहु, फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और फ़ैज़ा अहबब्तुहु, और जब मैं मोहब्बत करने लगता हूँ तो इनाम क्या मिलता है? जब मोहब्बत करने लगता हूँ तो इनाम क्या मिलता है? कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, इनाम ये मिलता है, अल्लाह कहता मैं उनका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। बात समझ आ रही है? ये कान तो अल्लाह के वली का है। कान किसका है? अल्लाह के वली का है, और रब कह रहा है मैं उसका कान हो जाता हूँ। अब जाइए ताजुल आफरीन के आस्थाने पर, जाइए ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर, जाइए हजरत वारिस रसूलुल्लाह बनारसी के आस्थाने पर, जाइए महबूब इलाही के आस्थाने पर, और जाने के बाद जब कुछ शाम जाते हैं तो अपना मामला पेश करते हैं। और जब मामला पेश करते हैं तो बाज़ अहले नजर ये समझते हैं कि ये शिर्क कर रहा है, मगर अल्लाह कहता है कुन्तु समअहु, ए नादानो, तुम ये ना समझो कि तुम अपनी बात जिसको बता रहे हो ये मामला सिर्फ उस तक है, अरे मैं तो उसका कान हो रहा हूँ, तुम कहो कि उससे बात मुझ तक पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानकाए आलम बना खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ, मुसलमानाने मोहदा बस्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस कुदसी बयान कर रहा हूँ, कोई लफ्ज़ी नहीं, कोई ये ना समझे कि वाक़या है। हदीस कुदसी अल्लाह कह रहा है कुन्तु समअहु, मैं उसका कान हो जाता हूँ, अल्लज़ी यस्मउ बिही, जिससे वो सुनता है। और फरमाया आगे वो बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। अब उसकी नजर हमारे और आपके नजर की तरह नहीं होती, वो जब आसमान पर देखता है तो लौहे महफूज नजर आता है, हिजाबात उठा लिए जाते हैं, पर्दे हटा लिए जाते हैं, और जब जमीन को देखता है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजाबात तो हमारे आंखों पर है, पर्दे तो हमारे आंखों पर है, वो अल्लाह के जो वली है अल्लाह पर्दा हटा लेता है। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने ज़ाहिरी इल्म को तकमील करने के बाद अपने शेख के पास गए बातिनी इल्म के तकमील के लिए, और जब बैत हो गए और बातिनी तरक्की हो गई तो उनके शेख ने कहा कि मोइनुद्दीन आसमान की तरफ देखो, कुछ नजर आता है? ख्वाजा गरीब नवाज ने आसमान की तरफ देखा, कहा कुछ नजर नहीं आ रहा, आसमान नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। उस्मानी हारूनी ने फरमाया देखो
کیا نظر آ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے لو یہ ورد کرو, یہ وظیفہ پڑھو. اور جب خواجہ غریب نواز اس وظیفے کی تکمیل کرتے ہیں پھر وہ اپنے پیر کے بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت عثمان ہارونی پوچھتے ہیں اے معین الدین اب اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرو, دیکھو کیا نظر آتا ہے. جب خواجہ غریب نواز آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کی قسم لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس سے پہلے بصارت سے دیکھ رہے تھے, اس سے پہلے بصارت سے دیکھ رہے تھے. پیر کی توجہ ہوئی بصیرت کھل گئی. پیر کی توجہ ہوئی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. پیر کی توجہ کتے پر پڑ جائے تو وہ ولی بن گیا. غوث اعظم کی نظر کس پہ پڑی تھی؟ چور پر, ولی بن گیا. غوث اعظم کی نظر چور پر پڑی, ولی بن گیا. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے, حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اپنے وقت کے. وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں حضرت جنید بغدادی کو ایک کتا دیکھا کرتا تھا. ہر وقت جنید بغدادی کو دیکھا کرتا تھا. جب وہ جہاں سے گزرے جہاں بیٹھے وہ پیچھے پیچھے تعقب کرے اور ان کو دیکھتے رہے, ان کی زیارت کرتا رہے. ایک بار حضرت جنید بغدادی وجد میں تھے, اور جب وجد میں تھے تو اس کتے پر نظر ڈال دی. اس کتے پر نظر ڈال دی, چونکہ وہ کتا محبت کی نظر سے دیکھ رہا. وہ کتا محبت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. وجد میں تھے, کیفیت میں تھے, اور ڈال دی نظر اس کتے پر. اس کے بعد سے روایت میں آتا ہے کہ وہ کتا جس کو جنید بغدادی سے عشق ہو گیا تھا, اور وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہ کتا پیچھے پیچھے جاتا تھا. مگر جب نظر پڑی حضرت جنید بغدادی کی, اس کے بعد سے فرمایا گیا کہ وہ کتا بغداد میں جہاں جہاں بیٹھتا تھا 40 کتے اس کا گھیرا بنا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کے چہرے کو تکتے رہتے. واہ واہ. کس نے کہا؟ شاہ امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں شمائل امدادیہ میں. تو یہ چیزیں بزرگوں کی جب نظر پڑتی ہے نا تو معاملہ بدل جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ تقدیر بدل جاتے ہیں, تو تقدیر بدلنے والے تو کیسے؟ خود کے پاور سے. یہی پر تو کلیش ہے. لوگ سمجھتے ہیں کریں یہ تو شرک ہو گیا, پاور تو اللہ کو ہے. ارے نادانو, وہ پاور اللہ کا ہی ہے. انتو بصرہو الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بظاہر وہ آنکھ تو اللہ کے ولی کی ہے, مگر اللہ کے صفت بصیرت کا اس کے اوپر مظہر ہو رہا ہے, اور اس کی بینائی جو ہے اس طریقے سے وسیع ہوتی ہے کہ وہ جہاں دیکھتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے. آگے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس اللہ کے ولی کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور جب ہم لوگ بیت ہوتے ہیں خلوت شریف میں تو وہ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ بہت طلب ہے اس نقطے پر غور کریں کہ تاج العارفین کے گدی پر بیٹھے ہوئے حضرت سید شاہ شیخ مرشدی آیت اللہ قادری قدس آیت اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ, کہ جب وہ گدی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور مریدین ان کے طلب میں جب جاتے ہیں اور بیعت کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالتے ہیں, تو اللہ نے کہا وہ ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. ہاتھ اللہ کے ولی پر ہے, حقیقت میں وہ ہاتھ اللہ کا ہے. اور وہ جو تائب ہو رہا ہے نا اپنی گناہوں سے, جو تائب ہو رہا ہے اور جو عہد کر رہا ہے وہ عہد اللہ کے ہاتھ پر کر رہا ہے. وہ توبہ اللہ کے ہاتھ پر کر رہا ہے, کسی غیر کے ہاتھ پر نہیں کر رہا ہے. آگے فرمایا گیا مزید وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟
ابھی پیر صاحب یہاں ہیں اور دیکھنے والے مدینہ شریف میں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے مدینہ شریف میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے خانقاہ کے ایک بزرگ تھے حضرت عون احمد قادری، غالباً یہ واقعہ انہیں کا ہے۔ تو وہ تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، تو صاحب نہیں کوئی صاحب تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، اور حضرت عون احمد قادری نے فرمایا تھا کہ وہاں جانا تو میرا سلام عرض کر دینا روضہ نبی پر۔ یہی واقعہ یہی واقعہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا سلام پیش کر دیجیے گا۔ اور جب وہ گئے روضہ نبی پر، نہیں انہوں نے کہا بغداد میں، وہ بغداد جا رہے تھے، کہا کہ میرا سلام پیش کر دیجیے گا۔ اور جب وہ بغداد گئے وہ بزرگ، اور جانے کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا آواز آ رہی ہے کہ عون احمد آ رہے ہیں۔ کیا آواز آئی؟ جنہوں نے سلام کے لیے کہا تھا وہ خود وہاں موجود تھے، جنہوں نے سلام کے لیے کہا تھا وہ خود وہاں موجود تھے اور موجود ہو کر سلام پیش کر رہے تھے۔ جب خلوت میں آئے پوچھا سلام عرض کیا تھا، تو کہنے لگے سلام پیش کرنے والا تو وہاں خود موجود تھا، سلام پیش کرنے والا تو وہاں خود موجود تھا۔ یہ ہے ولیوں کی پرواز۔ حضرت تاج العارفین جب بنارس میں تھے اور حضرت وارث رسول اللہ بنارسی کا خاندان غازی پور سے بنارس آ رہا تھا، اور آنے کے بعد جب دریا عبور کرنے لگا وہ کشتی پر سوار تھے، وہ کشتی بھاور میں پھنسنے لگی، وہ کشتی بھاور میں پھنسنے لگی، اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے حضرت مولانا وارث رسول اللہ بنارسی کے بڑے بھائی موجود تھے کنارے پر، اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے خانقاہ گئے، اور خانقاہ جانے کے بعد حضرت مولانا وارث رسول اللہ بنارسی سے فرماتے ہیں کہ حضور کچھ کیجئے، خاندان ڈوب جائے گا، دریا میں وہ کشتی پر سوار ہیں اور کشتی پھنس گئی ہے بھور میں، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کچھ کیا جائے۔ حضرت وارث رسول اللہ بنارسی نے فرمایا جاؤ مجیب اللہ کی بارگاہ میں، جاؤ مجیب اللہ سے جا کر کہو۔ تو جب وہ غصہ ہو گئے کہ حضرت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ تو استاذ تھے، حضرت مولانا وارث رسول اللہ کیا تھے؟ استاذ تھے، اور تاج العارفین مرید تھے۔ اب کوئی استاد اپنے مرید کے بارے میں کہے کہ جاؤ ان سے مدد لو، یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ آنے والی ہے نہیں ہے نا۔ تو ان کے بڑے بھائی خفا ہو گئے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، معاملہ گمبھیر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجیب اللہ کے پاس جاؤ، کچھ کیجیے، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں تو دعا کر ہی رہا ہوں، جاؤ مجیب اللہ کے بارگاہ میں تو جاؤ۔ تو جب وہ گئے حضرت تاج العارفین اس وقت محض مطالعہ تھے، مطالعہ کر رہے تھے، بیٹھ کر اسٹڈی کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ مطالعہ میں لگے ہوئے تو کہا حضرت مولانا کا خاندان ان کے اہل و عیال آ رہے ہیں اور کشتی میں سوار ہیں، کشتی بور میں پھنس گئی، ڈوبنے کے قریب ہے، جلدی چلیے، مولانا نے آپ سے کہنے کے لیے کہا ہے۔ تاج العارفین نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ ادھر یہ گئے، اور جانے کے بعد جب دریا پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ کشتی جو دریا میں پھنسی ہوئی تھی، کوئی نوجوان اسے کھینچ کر ٹانگ کر کنارے کی طرف لا رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو دیکھا یہ تو تاج العارفین پیر مجیب اللہ ہے، جو اپنے لازم کو اٹھائے ہوئے تھے، اٹھا کر کے اس کشتی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کنارے پر لا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا سارے لوگ انگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ کون نوجوان ہے، ایسی مشکل میں اس طریقے سے مدد کرنے آ گیا، یہ کون ہے؟ سب دیکھ کر پریشان۔ تو اہل عیال تو کنارے آ گئے، اتر گئے وہ لوگ کشتی سے، اور خانقاہ لے کے گئے حضرت مولانا کے
बड़े भाई खानका पहुंचा दिया, सबको पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद हजरत मौलाना की बारगाह में गए और कहा कि हुजूर मैंने ऐसा ऐसा देखा है, ऐसा मामला हुआ है। तो उस वक्त हजरत वारिस रसूलुल्लाह बनारसी फरमाते हैं कि अल्लाह ने ताजुल आरिफीन पीर मुजीबुल्लाह को वो पावर अता किया है कि ऐसे मामले में, ऐसे मुश्किलात में वो मेरी तरफ तसर्रुफ करते हैं। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह आलम पना खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ, वलिए कामिलीन हजरत रसूल नुमा बनारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब वापस गए हजरत ताजुल आरिफीन के बारगाह में तो क्या देखा कि अभी भी महवे मुताला है और ताबत धूप में सूख रही है। लुंगी जिसको वो उठाए हुए थे वो धूप में सूख रही है। परवाज देखिए, पहले भेजा किसको? मौलाना के बड़े भाई को, कहा जाओ हम आ रहे हैं। अभी तो वो पहुंचे भी नहीं, ये परवाज से पहुंच गए और इमदाद भी कर दिया। फरमाया गया अन्नती यमशी बिहा, कि मैं उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चल जाए। तो दर हकीकत वो पैर तो एक बशर का है, मगर दर हकीकत उस पर तसल्लुत अल्लाह का। तो ये है वलियों का मामला, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कहा अकीदत में सर झुका दो, सवाल न करो। अकीदत में सर झुका दो, सर झुकाओगे तो सब कुछ मिलेगा, सर उठाओगे तो भगाया जाएगा, मरदूदे मारना किया जाएगा जैसे शैतान को किया गया, जैसे शैतान को किया गया था। इल्म के अंदर तो गुरूर है ना, घमंड है। जब इल्म आता है तो गुरूर आता है। एक तरफ इल्म है और एक तरफ अदब और मोहब्बत है। इल्म कहता है बोलो, अदब कहता है खबरदार चुप रहना। इल्म कहता है मुंह खोलो, अदब कहता है खबरदार बोलना नहीं, अदब की चाहे। मोहब्बत कहती है ज़बान न खोलना, अदब का मकाम है। तो मोहब्बत वाले झुकते हैं और गुरूर वालों को भगाया जाता है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमको मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में रखा है और इंतखाब किया है अल्लाह ने हमारे दिलों को उन अल्लाह वालों के मोहब्बत के लिए, और उस मोहब्बत को हमारे दिलों में डाल दिया। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।